رہتے ہیں، اگر جو نہیں رہتا تو میں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، جو اس وقت الفاظ جو ہے میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن استعمال نہیں کروں گا۔ تو اگر میں یا آپ کے ساتھی یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی جو ہے بتا دی ہے، یہ بنیادی فرق ہے اس شخص میں جس نے 4 سال اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی کفالت میں جو ہے حکومت کی اور آپ کی حکمرانی میں۔ اس میں مشکل وقت آیا ہے، کڑا وقت آیا ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں وفاداریاں جو ہے بدلنے والوں کی اور بکنے والوں کی اور معافی تلافی کرنے والوں کی، اپنے 4 سالوں پہ یا 8 سالوں پہ یا 10 سالوں کی یہ رفاقت جو اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جن کی تھی ان کے اوپر جو ہے ندامت کی۔ لیکن آپ جلا وطن ہوئے پہلی دفعہ، 7-8 سال آپ باہر رہے، آپ کی پارٹی جو ہے تتر بتر ضرور ہوئی لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور وہ مشکل وقت جو ہے وہ کاٹا۔ لیکن یہ پچھلے دور میں آپ کے 84 ایم این اے تھے، ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا، ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا۔ جناب قائد، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ وفا کا، میں پھر کہوں گا، آپ وفا کا استعارہ ہیں، یہ آپ کی وفا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ وفا کی، مشکل وقت کاٹا، قیدیں کاٹی، نیب بھگتا، خاندان کے خاندان جو ہے وہ نیب کی اس پکڑ میں آ گئے، کیونکہ آپ نے، جب آپ گرفتار ہوئے، بیٹی آپ کی گرفتار ہوئی، بھائی آپ کا گرفتار ہوا، بھتیجا آپ کا گرفتار ہوا، آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک قربانی کی داستان ہے، لمبی داستان ہے، بہت وقت چاہیے اس داستان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی وفا ہے کہ آپ کا کارکن جو ہے آپ کے ساتھ اس مشکل وقت میں پچھلے 4-5 سال میں ایک انتہائی گری ہوئی سوچ رکھنے والی حکومت اور گری ہوئی سوچ رکھنے والا شخص جو تھا حکمران تھا، لیکن آپ کے ورکر جو ہیں جس استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اس کا جہاں کریڈٹ جو ہے آپ کے ورکروں کو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو سارے کا سارا کریڈٹ، کیونکہ آپ مثال بنے ہوتے، روشنی کا مینار بنے ہوئے تھے۔ جناب قائد، آج سے چند سال قبل، 3 سال قبل یا 3.5 سال قبل، انتہائی تاریک دور تھا اس وقت جب میں نے اسمبلی میں کہا کہ میرا قائد آئے گا، اس کو مٹانے والے مٹ گئے۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے جناب قائد، یہ ہماری تاریخ کا انمٹ جو ہے باب ہے کہ آپ کو مٹانے والے مٹ گئے، رول گئے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو فارغ کر دیا، اس کو مٹا دیا ہے، نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا، اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا، وہ گمان نہیں تھا، وہ یقین تھا، وہ گمان نہیں تھا، وہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، وہ میرا یقین تھا، وہ میرا ایمان تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا، اور بار بار واپس آیا۔ تاریخ نے ثابت کیا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا قائد واپس آیا اور فتح مند ہو کے واپس آیا، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پھر وزیر اعظم بنے گا، چوتھی طرف وزیر اعظم بنے گا۔ میں اگلے دن
حضرت امام صاحب کی گراؤنڈ میں ایک محفل تھی، وہاں پہ تو بزرگان دین آئے ہوئے تھے، میں بھی وہاں پہ تھا۔ وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پہ کبھی گمان نہ کریں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ وہ پورا کرے گا، اللہ وہ قبول کرے گا۔ اگر آپ گمان کے ساتھ کریں گے تو اس کو قبولیت نہیں ملے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرا وہ دعویٰ تھا، میری آواز آج بھی اور ہمیشہ جو ہے گونجتی رہے گی اسمبلی کے اندر کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی والے جو ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی والے ہنس رہے تھے جب یہ میں تقریر کر رہا تھا۔ آج کون ہنس رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے دعووں سے بچائے جن کو مشیت ایزدی کی بیکنگ نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ان میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ تاریخ میں ایک نئی تاریخ جو ہے یہ رقم ہو رہی ہے۔ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ someone who has come back from political wilderness۔ میں اس سے زیادہ قائد محترم کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے کہ یہ آپ کی ذات کے اوپر جس طرح اللہ کا کرم ہے، جس طرح اس کی مہربانی ہے، ہم آپ کے ورکر جو ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، اس وطن پہ مہربانی کی ہے، اس ملک پہ مہربانی کی ہے۔ 4 سال 5 سال ان کی 4.5 سال حکومت رہی ہے۔ کل رات مجھے پہلی دفعہ 4 سال کے بعد کسی نے بتایا کہ ہمارے شہر میں سٹریٹ لائٹ سارے شہر میں جل رہی تھیں، سیالکوٹ روشن ہوا تھا۔ 4 سال یہاں پہ سٹریٹ لائٹ بھی نہیں جلی، ڈیولپمنٹ کا یہ حال تھا۔ اور آپ نے جب بھی آئے، میں نے جب بھی آپ سے سیالکوٹ کے لیے مانگا، ڈار صاحب بھی آج ذکر کر رہے تھے، سیالکوٹ کے لیے مانگنا جہاں میرا فرض ہے، ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا لطف جو ہے اس میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے شہر میں جو ہے چپے چپے کے اوپر پی ایم ایل این کی مہر ہو، میرے قائد کا جو ہے وہ نام جو ہے لوگ لیں کہ اس شہر کی ترقی میں، اس شہر کی خوشحالی میں میاں نواز شریف نے جو کردار جو ہے ادا کیا ہے پچھلے 35-40 سال کی سیاست میں، وہ ہماری تاریخ کا ایک جاوداں باب ہے، ایک جاوداں چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے 8 فروری کو، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سفر کا آغاز کرے، یا اس سفر کو جاری رکھے جو ہم نے، جس کا سلسلہ منقطع 2017 میں ہوا تھا۔ جی ڈان صاحب، جی موٹر وے جناب ڈان صاحب، وہاں بھی بات ہوئی ہے کہ یہ موٹر وے جو آپ نے بنائی، میں باقی کچھ بھی نہ گنواؤں تو یہ موٹر وے جو ہے، ایک موٹر وے سیالکوٹ کے لیے کافی ہے۔ یہ موٹر وے آپ کا جو منصوبہ تھا کہ اس کو پنڈی تک لے کے جانا ہے، آپ انشاءاللہ تعالی، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ اس کو پنڈی تک لے کے جائیں گے۔ اور سیالکوٹ جو ہے، یہ جب سے موٹر وے بنی ہے پچھلے 3 سال میں، جس دن موٹر وے کھلی تھی، میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے بھجوائی تھی کہ آپ کا منصوبہ جو ہے وہ تکمیل پہ پہنچ گیا ہے۔ سیالکوٹ کے باسی جو ہے وہ یاد کریں گے۔ اور یہ موٹر وے، لوگ سڑکیں کہتے ہیں کہ سڑکیں کیا بنا دی تو کیا کیا، میں کہتا ہوں سڑکیں بنائی جاتی ہیں، کمیونیکیشن جب جو ہے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں تو قوموں کو جو ہے زندگی بخشی جاتی ہے، ان کو دوام بخشا جاتا ہے۔ جب سڑکیں نہیں ہوتی، رابطے نہیں ہوتے،
تو ساری چیزیں جو ہے تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو، آپ کے رفقا کو، آپ کی پارٹی کو، آپ کے ورکر کو اور پاکستان کے باسیوں کو ایک جو خوشحالی کا دور انشاءاللہ تعالی فروری میں جس کا آغاز ہوگا، وہ تمام جو محرومیاں ہمیں دی گئیں پچھلے 4-5 سال میں، یا جب بھی آپ کو اقتدار سے محروم کیا گیا، ان سب کا ازالہ ہوگا۔ آپ کا حامی و ناصر ہو جناب میرے قائد۔ خدا حافظ۔ سیالکوٹ میں نون لیگ کا ورکرز کنونشن خواجہ آصف خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں قید میں تھا تو یقین تھا نواز شریف آئیں گے، نواز شریف کو مٹانے والے مٹ گئے، رل گئے۔ انہوں نے کہا جیل میں بہت سردی تھی، نواز شریف 8 فروری کو چوتھی بار وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہمارے ہمسایہ تھے، انہوں نے مجھے کمبل بھی پہنچایا۔ نواز شریف جلا وطن ہوئے کارکنان نے مشکل وقت کاٹا ہے۔ مزید کہا لوگ وفادار ہوں تو ان کے ساتھ لوگ وفادار رہتے ہیں۔ نواز شریف کو مٹانے والے خود مٹ گئے اور رل چکے ہیں۔ 8 فروری کو چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے۔ میرے ساتھ مل کے قائد محترم کو دعوت دینی ہے۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن